الرحیم الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پہلے ترجمہ کو دیکھ لیں پھر تفسیر بیان کرتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ آمن الرسول ایمان لائے رسول نے بما اس پر انزل الیہ جو اس کی طرف نازل ہوا من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مسلمانوں نے بھی مان لیا، کل آمن باللہ سب نے مانا اللہ کو، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کو، وکتبہ اور اس کی کتابوں کو، ورسلہ اور اس کے رسولوں کو، اور کہتے ہیں لا نفرق کہ ہم جدا نہیں کرتے بین احد من رسلہ کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے، وقالو اور کہہ اٹھے سمعنا کہ ہم نے سنا، اطعنا اور ہم نے قبول کیا، غفرانک ربنا اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، وإلیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو الا وسعها مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے، لہا ما کسبت اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا، ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا ہم کو نہ پکڑ ان نسینا اگر ہم بھولے او اخطأنا یا ہم چوکیں ہم سے خطا ہو جائے، ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا نہ رکھ ہم پر اسرا باری بوجھ کما حملتہ جیسا کہ رکھا تھا علی الذین من قبلنا ہم سے اگلے لوگوں پر، ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا نہ اٹھوا ہم سے ما وہ بوجھ لا طاقت لنا بہ کہ جس کی ہم کو طاقت نہیں، واعف عنا اور درگزر کر ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو، وارحمنا اور رحم کر ہم پر، انت مولانا تو ہی ہمارا رب ہے، فانصرنا ہماری مدد کر علی القوم الکافرین کافروں پر۔ یہ اس آیت کا بابوحاضر ترجمہ تھا۔ یہ آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286 جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورہ بقرہ کے آخری دو آیات ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیات ہیں تو تفاسیر میں اس کی بہت زیادہ اور خاص فضائل ذکر ہوئے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، اور اس کے فضائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات یہ دو آیتیں پڑھ لی تو یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں، جنت کے خزانوں میں سے اللہ نے دو آیتیں نازل فرمائی ہیں جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان آیتوں کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتے۔ دو آیتیں جو ابھی ہم نے پڑھ لیا آمن الرسول سے آخر تک، تو جو بندہ
ان دو آیتوں کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہمارا خیال ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو، عقل سوچ بوجھ کسی آدمی کو تھوڑی بھی ہو، وہ سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا۔ مطلب جس کو تھوڑا بھی عقل ہو تو وہ ان آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ اتنی فضائل اس کے ہیں، اتنی اس کی فضیلت آئی کہ وہ ان کو پڑھنے کے بعد سوئے گا۔ ان دونوں آیتوں کی معنوی خصوصیت تو بہت ہیں، لیکن ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اکثر احکام، اس میں جو ذکر ہے وہ احکام شریعہ ہے، اجمالاً بھی ذکر ہے اور تفصیلاً بھی۔ جو شریع احکام ہیں مختصر طور پر بھی اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمائے ہیں اور تفصیلی طور پر بھی اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت وغیرہ، آخری دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے مومنین کی اطاعت و شعار کی مدح کی گئی ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کے تمام احکام پر لبیک کہا اور عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری آیت میں ایک شبہ کا جواب دیا گیا، ایک شک کا جواب دیا گیا ہے، جو ان دو آیتوں سے پہلی آیت میں کل جو ہم نے جو آیت مبارک ڈسکس کی تھی کہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ایک شبہ پیدا کیا تھا اور ساتھ ہی اللہ نے اپنے فضل و رحمت بے حساب کا ذکر فرمایا گیا۔ وہ یہ تھا کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ جو تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کر دیا یا چھپاؤ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ آیت کی اصل مراد تو یہ تھی کہ تم اپنے اختیار و ارادہ سے جو کوئی عمل اپنے دل میں کرو گے اس کا حساب ہوگا۔ غیر اختیاری وسوسہ اور بھول چوک اس میں داخل نہیں ہوتی کہ غیر اختیاری اگر دل میں وسوسہ آ جائے تو آپ کا اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا، اس پہ حساب نہیں ہوگا۔ لیکن الفاظ قرآن بظاہر عام تھے، قرآن کے جو الفاظ ہیں عام الفاظ تھے، تو چونکہ الفاظ قرآن عام تھے اسی وجہ سے، الفاظ قرآن کے عمومیت کی وجہ سے کہ چونکہ الفاظ عام تھے تو اس کے عموم سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر جو بات یا وسوسہ یا خیال آ جائے تو اس پر بھی مواخذہ ہوگا۔ صحابہ کرام یہ سن کر گھبرا گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کام اپنے ارادہ و اختیار سے کرتے ہیں حساب انہی اعمال کا صرف ہوگا، غیر اختیاری خیالات اور وسوسے جو ہمارے دل میں آ جاتے ہیں ان کا حساب نہ ہوگا۔ مگر اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ہر خیال اور ہر ارادہ جو دل میں آئے حساب اس کا ہوگا، تو اس میں تو عذاب سے نجات پانا وہ سخت دشوار ہیں۔ اب بندے کا اپنے دل پہ تو اختیار نہیں ہوتا، دل میں باتیں آ جاتی ہیں، بعض اوقات بہت خطرناک خیالات دل میں آ جاتے ہیں، تو صحابہ کرام ڈر گئے، پریشان ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اس آیت مبارک کی صحیح مراد معلوم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، مگر الفاظ کے عموم کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ کہنا پسند نہ فرمایا بلکہ وہی کا انتظار کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے خواہ وہ حکم آسان ہو یا دشوار ہو، مومن کا کام یہ نہیں کہ اس کے ماننے میں ذرا بھی تعامل کرے، تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام سن کر یہ کہو
کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، غفرانک ربنا، اے رب ہمارے رب ہماری بخشش کر، و الیک المصیر، اور تمہاری طرف ہم نے آنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، اگرچہ ان کے ذہن میں یہ خیال کھٹک رہا تھا کہ بے اختیار دل میں آنے والے خیالات اور وساوس سے بچنا تو سخت دشوار ہے۔ انسان کے دل میں جو خیالات اور وساوس آتے ہیں تو غیر اختیاری طور پر جو آتے ہیں تو اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیتیں، جو آخری 2 آیات ہیں، یہ اللہ نے نازل فرمائی، جن میں سے پہلی آیت میں مسلمانوں کی مدح کی گئی، مسلمانوں کی تعریف کی گئی، اور دوسری آیت میں اس آیت کی اصلی تفسیر بتلائی گئی، جس میں صحابہ کرام کو شک پیش آیا تھا۔ پہلی آیت کے الفاظ کو آپ لوگ دیکھیں، اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یعنی ایمان رکھتے ہیں رسول اس چیز پر جو ان کے پاس نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے۔ اس میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرمائی، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے کے لفظ رسول فرما کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تشریف کو واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ پر لازم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون، والمؤمنون، یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وحی پر ایمان و اعتقاد ہے، اس طرح عام مومنین کا بھی اعتقاد ہے۔ اور جو طرز بیان اس جملہ میں اختیار فرمایا کہ پہلے پورا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ذکر میں لایا گیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ پورا جملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ذکر میں لایا گیا، پھر آخر میں اللہ نے فرمایا والمؤمنون، تو اس کے بعد مومنین کی ایمان کا علیحدہ تذکرہ کیا گیا۔ اس جملے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ نفس ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان شریک ہیں، لیکن درجات ایمان کے اعتبار سے کہ ایمان کے اپنے درجے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے ایمان کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، بعض کا درمیانہ ہوتا ہے، بعض کا کمزور ہوتا ہے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، تو درجات ایمان کے اعتبار سے ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ مشاہدہ اور سماع کی بنیاد پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا ہے جنتوں کا، دوزخوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے بذات خود اللہ سے اور جبریل امین سے۔ اور دوسری مسلمانوں کا علم وہ ایمان بالغیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کی بنا پر ہے۔ ہمارا جو علم ہے وہ تو ایمان بالغیب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو تعلیم دے دیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ اشارہ کیا گیا کہ درجوں کے لحاظ سے نبی کا ایمان آپ سے اعلیٰ درجوں پر ہے۔ اس کے بعد اس ایمانی مجمل کی تفصیل بتلائی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام جو مسلمان تھا مومنین اس میں شریک تھا، کہ وہ ایمان تھا اللہ تعالیٰ کی موجود اور ایک ہونے پر، اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود مانتے ہیں، ہم تمام مومنین اس میں شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر اور تمام صفات کاملہ کے ساتھ متصف ہونے پر اور فرشتوں کے موجود ہونے پر اور اللہ تعالیٰ اور اس کے کتابوں پر اور سب رسولوں کے سچے ہونے پر، تو اس میں تمام مومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں۔ اس کے بعد اس کی وضاحت فرمائی کہ اس امت کی پچھلی امتوں کی طرح ایسا نہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں باہمی تفریقہ ڈالیں گے کہ بعض کو نبی مانے اور بعض کو نبی نہ مانے۔ آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، مومنین وہ اللہ کے رسولوں میں تفریقہ نہیں ڈالتے کہ بعض انبیاء کو مانے اور بعض انبیاء کو نہ مانے۔ جیسے یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا، اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تو مانا، مگر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا۔ تو وہ لوگ بعض نبی کو مانتے تھے اور بعض انبیاء کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ نے اس امت کی یہ تعریف فرمائی، یہ مدح فرمائی
کہ یہ اللہ کے کسی رسول کا انکار نہیں کرتے، تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس جملہ پر ان کی تعریف کی گئی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق زبان سے کہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ لوگ کہیے کہ سمعنا و اطعنا، تو صحابہ نے کہا تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی اسی جملے کو یہاں پر نقل فرمایا، اور اللہ نے فرمایا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ یہ اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے اور ان کے جملے کو یہاں پر نقل کیا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ایک خاص انداز سے وہ شبہ دور کیا گیا جو پچھلی آیت کے بعض جملوں سے پیدا ہو سکتا تھا کہ دل میں چھپے ہوئے خیالات پر حساب ہوا تو عذاب سے کیسے بچیں گے جو غیر اختیاری ہے۔ تو ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زائد کا کام کا حکم نہیں دیتے، اس لیے غیر اختیاری طور پر جو خیالات اور وسوسے دل میں آ جائیں اور پھر ان پر کوئی عمل نہ ہو، وسوسے اور خیالات آ جائے اور نکل جائے، آپ نے اس پر عمل نہ کیا، تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاف ہے۔ حساب اور مواخذہ صرف ان افعال پر ہوگا جو اختیار اور ارادہ سے کیے جائیں۔ یہاں پر دیکھیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ جس طرح انسان کے اعمال و افعال، ایک اعمال ہے ایک افعال ہے جو ہاتھ، سر، آنکھ کو، زبان وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو اعمال ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں ہم آنکھ کو بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے دیکھتے ہیں، زبان کے ذریعے باتیں کرتے ہیں، ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، اسی طرح کانوں سے سنتے ہیں۔ تو یہ اس ہاتھ اور کان ناک کسی سے جو اعمال ہوتے ہیں اس کو اعمال ظاہرہ کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری جو ارادہ اور اختیار سے کیے جائیں، جس طرح میں اختیار سے اب ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں نے ہاتھ اٹھا دیا، یہ میرا اختیار ہے، میں نے اختیار سے ہاتھ کو رکھ دیا، یہ میرا اختیار ہے، میں نے اپنے اختیار سے اس طرف دیکھا، اپنی اختیار سے میں اس طرف، یہ اختیاری اعمال ہیں۔ جیسے ابھی میں بول رہا ہوں، میں اپنے ارادے سے بول رہا ہوں، اپنے ارادے سے بولنا، اپنے ارادے سے کسی کو مارنا، ہاں تو یہ ارادے سے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے غیر اختیاری جو بلا ارادہ سرزد ہو جائیں، جیسے زبان سے کہنا چاہتا تھا کچھ اور نکل گیا کچھ اور، جیسے بعض اوقات ہم بھی غلط ہوتے ہیں، ہم ایک جملہ ادا کرتے ہیں، زبان سے ایک اور جملہ نکل جاتی ہے، تو غیر اختیاری ہوتی ہے، ہمارا اس میں اختیار نہیں ہوتا۔ یا بلا راشا، بلا اختیار ہاتھ حرکت میں ہوئی، اب ہم یہاں پر بیٹھے اور ہاتھ میں حرکت ہوئی، ہاتھ ہل گیا، کسی کو اس سے تکلیف پہنچ گئی، ہاں تو ان میں سب کو معلوم ہے کہ حساب و کتاب اور جزا و سزا افعال اختیاریہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ آپ اپنے اختیار سے جو کام کرتے ہیں سزا و جزا صرف اس پر مرتب ہوگا۔ افعال غیر اختیاریہ جو ہیں، جو بلا ارادہ ہوتے ہیں، انسان نہ تو اس کا مکلف ہے اور نہ اس کو اس کا ثواب یا عذاب ہوتا ہے۔ یہ تو اعمال ظاہرہ کی بات ہو گئی کہ اعمال ظاہرہ میں جو اختیار اور ارادے سے ہوتے ہیں اس پر حساب کتاب مرتب ہوگا اور اس پر سزا و جزا۔ اسی طرح وہ افعال جن کا تعلق باطن یعنی دل کے ساتھ ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ دل کے ساتھ جو افعال ہیں، جو کام ہیں، اس کا بھی دو قسمیں اس کی بھی ہے۔ ایک اختیاری، جیسے کفر و شرک کا عقیدہ، جس کو قصد و اختیار کے ساتھ دل میں جمایا۔ کسی شخص کا کفر و شرک کا عقیدہ ہے تو قصد اور اختیار سے ارادہ اختیار کر لیتا ہے، یا سوچ سمجھ کر ارادہ کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جس کو تکبر کہا جاتا ہے کہ جی میں تو کچھ چیز ہوں، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ یا پختہ ارادہ کرنا کہ شراب پیوں گا، تو یہ اختیاری اعمال ہیں۔ دوسرے غیر اختیاری، مثلا بغیر قصد و ارادہ کے میں کسی صحیح ہے، اور تو ان میں بھی حساب و کتاب اور مواخذہ صرف اختیاری افعال پر ہے جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں، دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو باطن سے جو چیزیں تعلق رکھتے ہیں اور جن کا باطن کے جن چیزوں کا وہ تعلق اختیار کے ساتھ ہو تو اس پہ سزا ملے گا، کہ اپنے اختیار سے شرک اور کفر کا عقیدہ کر لے، یا اپنے آپ کو اختیار سے بڑا سمجھیں، یا اپنے اختیار سے وہ یہ ارادہ کرے کہ شراب پیوں گا، تو یہ اختیاری عمل ہے، اس پہ سزا ملے گا۔ اور بغیر ارادے بغیر اختیار کے جو خیالات آتے ہیں تو اس پر کوئی حساب و کتاب اور مواخذہ نہیں ہے۔ اس تفسیر سے جو خود قرآن کریم نے بیان، صحابہ کرام کو اطمینان ہو گیا کہ غیر اختیاری وساوس و خیالات اس کا حساب و کتاب اور ان پر عذاب و ثواب نہ ہوگا۔ اسی مضمون کو آخر میں اور زیادہ واضح کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا
لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی انسان کو ثواب بھی اس کام کا ہوتا ہے جو ارادہ سے کرے، اور عذاب بھی اس کام کا ہوتا ہے جو ارادے سے اختیار سے کرے. جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور بہت سی روایات حدیث سے ثابت ہیں کہ جو آدمی کوئی ایسا نیک کام کر لے جس سے دوسرے لوگوں کو بھی اس نیکی کی توفیق ہو جائے، تو جب تک لوگ یہ نیک کام کرتے رہیں گے اس کا ثواب اس پہلے والے کو بھی ملتا رہے گا. اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کا طریقہ ایجاد کیا، جاری کیا، تو آئندہ جتنے لوگ بھی اس گناہ میں مبتلا ہوں گے اس کا وبال اس شخص کو بھی پہنچے گا جس نے اول یہ برا طریقہ جاری کیا تھا. اسی طرح روایت حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل کا ثواب دوسرے آدمی کو دینا چاہے تو اس کو یہ ثواب پہنچتا ہے. ایک بندہ تلاوت کرے، نماز پڑھے، ذکر اذکار کرے اور دوسرے کو پہنچا دے کہ میں اس کو ثواب بخشنا چاہتا ہوں، اس کو پہنچتا ہے. تو ان سب صورتوں میں بغیر قصد و ارادہ کے انسان کو ثواب یا عذاب ہو رہا ہے. ایک شبہ ہے نا کہ انسان، اب دیکھیں نا، کوئی مجھے ثواب پہنچائے، میں نے تو ارادہ نہیں کیا تھا اور مجھے ثواب پہنچ گیا، یا کوئی غلط کام کرتا ہے یا آپ نے ارادہ کیا غلط طریقے کا اور آپ کو اس کا گناہ پہنچتا ہے، تو یہ شبہ ذہن میں آتا ہے. اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ثواب و عذاب بلا واسطہ اس کو نہیں پہنچا بلکہ کسی دوسرے کے واسطے سے پہنچا ہے. کسی کو ثواب پہنچتا ہے یا گناہ پہنچتا ہے، عذاب پہنچتا ہے، تو یہ کسی واسطے کے ذریعے پہنچتا ہے. اس کے علاوہ جو واسطہ بنا ہے اس میں اس کے اپنے عمل اور اختیار کو بھی دخل ضرور ہے. جو واسطہ ہے، جو آدمی جس چیز کا واسطہ بنتا ہے، کیونکہ جس شخص نے کسی کا ایجاد کیا ہوا اچھا یا برا طریقہ اختیار کیا، اس میں پہلے شخص کے عمل اختیاری کا دخل ضرور ہے. پہلے شخص نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے تو اس کا ارادہ اس میں ہے، اگرچہ اس نے اس خاص اثر کا ارادہ نہ کیا. اس طرح اگر کوئی کسی کو ایصال ثواب وہ پہنچاتا ہے تو جب اس نے اس پر کوئی احسان کیا ہو، اس لحاظ سے یہ دوسرے کے عمل کا ثواب و عذاب بھی در حقیقت اپنی ہی عمل کا ثواب یا عذاب ہے. بالکل آخر میں قرآن کریم نے مسلمانوں کو ایک خاص دعا کی تلقین فرمائی جس میں بھول چوک اور بلا واسطہ خطا کسی فعل کے سرزد ہونے کی معافی طلب کی گئی ہے. اس میں کہ بلا واسطہ اگر خطا ہو جائے کسی سے اور بھول چوک ہو جائے تو ایک دعا اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم پر باری اور سخت اعمال کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل پر ڈالا گیا تھا، اور ہم پر ایسے فرائض عائد نہ فرمائیے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. اس سے مراد وہ سخت اعمال ہے جو بنی اسرائیل پر عائد تھے کہ کپڑا پانی سے پاک نہ ہو بلکہ کاٹنا یا جلانا پڑے گا. ان کے کپڑے ناپاک ہوتے تو وہ اس کو کاٹتے یا جلاتے، اور قتل کے بغیر توبہ قبول نہ ہو. اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کو قتل کرتے تب اس کی توبہ قبول ہوتی. یا مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہم پر عذاب نازل نہ کیا جائے جیسے کہ بنی اسرائیل کے اعمال پر ان پر دنیا میں بد اعمال پر دنیا میں ان پر عذاب نازل کیا گیا. اور یہ سب دعائیں حق تعالی نے قبول فرمانے کا اظہار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر دیا کہ آپ لوگ ان دعاؤں کو مانگی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول